آج تو خان صاحب کو یاد آ رہا ہے کہ میری جو چکی ہے اس کے اندر دیوار نہیں بنی ہوئی. خان صاحب آپ تو اکیلے ہیں, خود سوچیں دیواریں ہمارے واش روم کی بھی نہیں تھی. آپ تنہا ہیں, ہم 9 بندے ایک چکی میں تھے اور باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں, حالانکہ ہر قیدی کو اجازت ہے. سپرنٹینڈنٹ جیل آتا تھا, ہم کہتے یار ہمیں اس 13 فٹی سے باہر نکالو, یہاں ٹہلنے تو دوست نے کہا نہیں آپ لوگوں کے بارے میں ہمارے پاس ہم معذرت چاہتے ہیں, سختی سے آرڈر ہے, آپ اس 13 بائی 7 کے کمرے سے باہر نہیں نکل سکتے. جمعہ بھی نہیں پڑھنے دیا, وہاں رہے. اور ایک آدمی واش روم کے لیے بیٹھ رہا ہے, دوسرے سارے منہ دوسری طرف کر رہے ہیں. اسی ٹوٹے سے ہم نے کپڑے دھوئے ہیں, اسی سے غسل کیا ہے, اسی سے پانی پیا ہے, لیکن اللہ کی قسم ایک دن بھی زبان پر حرف شکایت نہیں آیا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, جب تک سورج چاند رہے گا. اور یہ نہیں کہ ہمارا کمال ہے, یہ مالکوں کی کرم نوازی تھی. ہمیں محسوس ہی نہیں ہوا سبحان اللہ کہ کیا ہو رہا ہے, بلکہ ایک دن نعرے لڑکے لگا رہے تھے تو انچارج آ گیا, اس نے کہا اوے مولوی نعرے نہیں لگانے. ہمارے اسلام آباد کے رضوان سیفی صاحب ناظمی اعلیٰ ہیں, تو وہ فوراً بول پڑے, انہوں نے کہا اوے کیا کہا نعرہ نہیں لگانا, ہم اس جگہ آئے کس وجہ سے ہیں, اور اس جگہ تو ہم پہنچے اس نعرے کی وجہ سے ہیں. اس نے کہا لگا نعرہ لبیک یا رسول اللہ. اس لیے انہوں نے تنہا قید تنہائی میں رکھا, پھر بھی افسوس نہیں ہوا. 6 7 7 8 8 9 بندوں کو ایک جگہ اس چکی میں رکھا, پھر بھی افسوس نہیں ہوا. ہمارا پنڈی کے ایک 18 19 سال کا نوجوان تھا, ان دنوں ایک سوسائٹی کا بہت بڑا آنر تھا, وہ بھی گرفتار تھا. تو اتفاق سے ہم دونوں کی چکی ایک ہی تھی. اچھا ہمیں تو 20 دن تو ہمارے گھر والوں کو ہی نہیں پتا چلا نا یہ ہیں کہاں. ہمارے ساتھ تو خان صاحب جو ظلم آپ نے کیے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں. آج کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. مولانا ہمارے نعمانی صاحب, منیر نعمانی صاحب, پولیس نے انہیں گرفتار کیا تو ان کا پاؤں سو گیا. وہ موٹر سائیکل کے سلنسر پر لگتا رہا. جب تھانے میں گئے نا تو انہوں نے کھینچ کے سلنسر سے اتارا. ظالموں ان کو اسپتال لے جاتے, اسپتال نہیں لے کر گئے, سیدھا جیل میں بھیج دیا. وہاں ان کے پاؤں میں پیپ پڑ گئی, کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوا. جب وہ 6 مہینے باہر نکلے, خود اندازہ لگائے, ان کی پہلے ٹانگ کٹی, پھر کولے سے انہوں نے ہڈی کاٹ دی, بالکل ہی مکمل کاٹ دی, اور 2-3 مہینے بعد بیچارے وہ اس دنیا سے جام شہادت نوش کر گئے. خان صاحب آپ نے تو یہ ظلم کیے, آج آپ کو انسانی حقوق یاد آ رہے ہیں, ہم تو نہیں روئے ایک دن بھی. تو میں عرض کر رہا تھا وہ نوجوان کا نہ کوئی کپڑے بھیجنے والا ہے, نہ کوئی کھانا بھیجنے والا ہے, نہ ملاقات ہے, ایک ہی جوڑا ہے. تو وہ کہتا ہے جو ہمارے چودھری صاحب کے ساتھ ان کا صبح و شام کھانا ہے, باہر ٹلائی کا موقع مل رہا ہے. تو 4-5-6 دن گزرے نا, تو مجھے کہتے ہیں یار تیرا پیچھے سے کوئی پیغام بھی نہیں آ رہا, میرے کھانے بھی آ رہے ہیں, میں باہر بھی جاتا ہوں, ٹیلی فون کی بھی مجھے سہولت ہے, تو پریشان نہیں تو میں بڑا پریشان ہوں. قربان جائے نا اس نوجوان پر, اللہ پھر کیسے جواب دیتا ہے. اس نے کہا چودھری صاحب آپ آئے ہیں زمینوں کے قبضے کے کیس میں, اور میں آیا ہوں ختم نبوت کے کیس میں. آپ کے دل میں یہ خیال ہے آپ نے زمینوں پر قبضے کیے ہیں, اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا, اس کا حساب دینا پڑے گا.
اور میں رسول اللہ کے نام پر آیا ہوں. میرا یہ ایمان ہے جتنا دن یہاں حضور کی محبت میں گزرتے جائیں گے روز محشر اس کا حساب رسول اللہ سے ہم لیتے جائیں گے. اس لیے قبلہ امیر مجاہدین کہتے تھے اسلام اپنی پاور رکھتا ہے.